پر سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کو لائق ہیں اور درود و سلام ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور ہم آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات اور آپ کے معمولات پر چیپٹر پڑھیں گے۔ شمائل ترمذی کے اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم چند احادیث جو ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات پر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ صحابہ کرام کی خود پڑوسیوں کی اور ساتھیوں کی گواہی، اس سے پہلے سب سے اعلیٰ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی گواہی تو قرآن کریم میں خود ہے، سورہ نون والقلم میں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے رسول، اے نبی، تم تو اخلاق کے بہت اعلیٰ معیار پہ ہو۔ چنانچہ دنیا میں سب سے زیادہ بد اخلاقی کا شکار اور اس کے وکٹم ہونے کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلیٰ اخلاق دکھائے ہیں، ان اعلیٰ اخلاق کا کوئی دنیا میں بدل نہیں ہے، نہ کوئی بتا سکتا ہے۔ چنانچہ مسلم اور غیر مسلم، شاعر اور غیر شاعر، سبھی حضرات، رائٹرز اور رپورٹرز، کامنٹیٹرز، جو رسول کو نبی بھی نہیں مانتے ہیں لیکن وہ آپ کے اخلاق عالیہ اور آپ کے جو طرز عمل ہے زندگی میں اس کی گواہی سبھی دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ مشرکین مکہ جو ظالمین تھے اور ابیوزر تھے، انہوں نے بھی فتح مکہ کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی گواہی دی کہ ہم آپ سے ایک برادرانہ سلوک کی امید رکھتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فتح مکہ کے دن ان سے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ری افرمنگ انداز میں فرمایا۔ چنانچہ ایک شاگرد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، کیا اخلاق تھے آپ کے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم قرآن کو نہیں دیکھتے، قرآن نہیں پڑھے ہو؟ قرآن میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب رسول کے اخلاق ہیں۔ یعنی قرآن میں جو کچھ کہا گیا ہے یا حکم دیا گیا ہے یا اشارہ کیا گیا ہے، ان سب کو عملاً رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ چنانچہ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خارجہ ابن زید کہتے ہیں کہ ایک گروپ آئے حضرت زید ابن ثابت کے پاس اور عرض کیا کہ ہمیں کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سنائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں کیا حالات تمہیں سناؤں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے حالات اور واقعات جو ہیں وہ سنانے کے لائق ہیں، لیکن مختصراً اگر آپ سننا چاہیں تو میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی تھا، سب سے قریب میرا گھر ان کے گھر سے تھا، اور جب بھی کوئی وحی آتی تو میں ایز اے سیکریٹری، کاتب وحی کے طور سے میں بلایا جاتا تھا اور جو کچھ آپ کو قرآن کی تعلیم دی جاتی وہ میں لکھ لیا کرتا تھا۔ تو لیکن اس تکلفی اور اس قربت کے باوجود جس قسم کا تذکرہ ہم کرتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ویسے ہی ہمارے ساتھ تذکرہ کرتے تھے۔ یعنی جس محفل میں جو موقع محل ہو، جو موضوع ہو، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ایک عام انسانوں کی طرح شریک ہوا کرتے تھے، اور جب ہم کچھ دنیاوی چیزوں کا تذکرہ کرتے تھے، حضور بھی اس کا تذکرہ کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ بس ہر وقت واعظ نصیحت اور آخرت ہی کی باتیں ہیں اور کوئی چیز سننا نہ گوارا کریں، لیکن ہم اگر آخرت کی بات کرتے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تفصیل سے بیان کرتے۔ کھانے پینے کا اور جاہلیت کے زمانے کے کچھ قصے کہانیوں کا بھی تذکرہ ہوتا تھا، اور کھانے کی مفید اور مضر چیزوں کا وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہوتے تھے۔ اور دیکھ لیجئے کہ
ایک ایپیسوڈ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد اپنی بیویوں سے قصہ سنتے بھی تھے، سناتے بھی تھے. تو گویا یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات نبوت کی حیثیت سے ہم تک پہنچے ہیں، صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ دوسری بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم عام صحابہ کے ساتھ عام گفتگو میں شرکت کی ہے اور عام سے کمنٹس کیے ہیں. انشاءاللہ آگے ابھی آئے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کن کن باتوں میں ہمارے ساتھ شریک ہوا کرتے تھے. لیکن ایک بات یہ کہی جائے کہ حضرت زید ابن ثابت جو ہے کاتب وحی تھے، ان کے علاوہ بھی اور صحابہ کرام 9 صحابہ کرام کے نام آتے ہیں جنہوں نے وقتاً فوقتاً جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتابت کا فریضہ انجام دیا ہے. ان میں سے حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، اور امیر معاویہ بھی ہیں کاتب کے طور سے. خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حنظلہ علی حضرمی اور ابان بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کاتبان وحی میں سے ہیں. تو دنیاوی باتوں کا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیبت یا لغو قسم کی باتیں یا بے فضول قسم کی باتوں میں لوگوں کے ساتھ شریک ہوتے تھے، بلکہ جو یوزفل باتیں ہیں جیسے کھانا پینا یا قصے کہانیوں میں جو سبق آموز چیزیں ہوتی تھیں اور جو انسانوں کی دلچسپی کی چیزیں ہیں اس میں آپ کرتے تھے. چنانچہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو ایک بہت ہی بڑے سردار قسم کے تھے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ یہ تھے کہ ہر شخص کی طرف پوری طرح متوجہ ہوتے تھے اور اس طرح اس کے ساتھ معاملہ کرتے تھے کہ وہ سمجھنے لگتا تھا کہ میں بہت ہی مقبول اور خصوصی اس کا اہمیت کا حامل ہوں. چنانچہ خود اپنی طرف اپنا قصہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جو عربوں کے بہت ہی ذہین اور مدبر سمجھے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے توجہ سے اور اتنی اچھائی کے ساتھ میرے ساتھ بات کی کہ میں سمجھنے لگا کہ میں گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے قریبی آدمی ہوں. اور میں نے اتفاقاً سوال کر لیا کہ میں اور ابو بکر میں آپ کے نزدیک کون آپ کے زیادہ محبوب ہیں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ابو بکر ہیں. تو پھر انہوں نے سوال کیا کہ میں اور عمر کے مقابلے میں کون؟ یعنی انہوں نے سوچا کہ اپنی پوزیشن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سمجھ لیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام جب کے مقابلے میں جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف کہہ دیا کہ نہیں، یہ لوگ تم سے افضل ہیں. اگرچہ میں تمہارے ساتھ توجہ اور اچھی طرح بات کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں. تو حضرت عمرو بن عاص کو بعد میں بہت افسوس ہوا کہ میں کاش کہ میں اس طرح کے سوالات نہ کرتا، تاکہ مجھے اپنی پوزیشن، میری اپنی حالت اور صورتحال جو ہے واضح نہ ہو جاتی. یعنی میری مدارات میں مجھے افضل نہیں فرمایا کہ جھوٹ یا آپ ان کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیتے، اور یہ خیال ہوا کہ مجھے ایسی بات ہرگز پوچھنی بھی نہیں چاہیے. یعنی یہ گویا انسان کی کم فہمی اور غلط فہمی کا نتیجہ ہو سکتا ہے. تو اس حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب لوگوں کو پتہ تھا کہ رسول کے سب سے قریب جو ہیں وہ یا تو حضرت ابو بکر ہیں یا حضرت عمر ہیں یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ عام طور سے لوگ انہی کے ساتھ لوگ دیکھتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب تک تو 2 بڑے لوگوں کی گواہی تھی، حضرت زید بن ثابت اور عمرو بن عاص کی. تیسری گواہی ایک بچے کی ہے، انس، جو 10 سال کے عمر کے تھے اور ان کی ماں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ان کو وقف کیا ہوا تھا. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ میں پورے 10 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا، ڈپٹا اور جھڑکا نہیں، اف تک نہیں فرمایا، اور نہ کسی کام کرنے پر یہ فرمایا کہ کیوں کیا، اور نہ کرنے پر یہ نہیں کہ کیوں نہیں کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دنیا میں تمام لوگوں سے بہتر تھے. یہ ایک بچے کی گواہی ہے جو 10 سال آپ کے ساتھ دن رات اور پورے وقت رہا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور بات بتائی کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کا جب ہاتھ کبھی اپنے ہاتھ میں لیا
تو میں نے کبھی کوئی ریشمی کپڑا یا خالص ریشم یا کوئی نرم چیز ایسی نہیں چھوئی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو، اور میں نے کبھی کسی قسم کا مشک یا کوئی عطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار نہیں سونگا۔ یہ حضرت انس کی روایت پہلے بھی گزر چکی ہے، لیکن یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تذکرہ ہے کہ بچے کو ڈانٹا جھٹکا نہیں۔ بس ایک مرتبہ یہ آتا ہے کہ ان کی گوشمالی کا مطلب کان پکڑ کے پوچھا کہاں گئے تھے، میں نے فلاں کام کے لیے بھیجا کہ وہ پورا نہیں ہوا، تو انہوں نے کہا میں بھول گیا، کھیل رہا تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی داروگیر اور سزا نہیں دی۔ تو حضور کا کسی چیز کے متعلق اف نہ فرمانا یہ کمال اخلاق اور غایت تواضع کے بنا پر تھا۔ یعنی اگر کسی کے ذمہ کوئی کام کیا ہو گیا تو سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مدد اور نصرت تھی، اور نہیں ہوا تو سمجھ لیجیے کہ یہ مقدر نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے، اپنے ذاتی کام کے لیے کبھی کسی سے غصہ اور انتقام نہیں لیا، لیکن اگر اللہ کا قانون اور اللہ کی حرمت اور حدود پائمال ہوتی تھی تو آپ سے زیادہ کوئی سخت نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ اس حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے ایک پوری سنت قائم ہو گئی کہ جب حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، مصافحہ ملایا، تو جو تابعین جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، انہوں نے جب یہ سنا تو حضرت انس سے کہا کہ آپ ہم سے بھی مصافحہ ملا لیجئے، تاکہ ہم گویا آپ نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن ہاتھوں سے مصافحہ ملایا تھا ہم بھی اس سے مصافحہ ملا لیں۔ تو یہ گویا ایک ٹریڈیشن بن گئی کہ یہ حدیث جو ہے الحدیث المسلسل کہا جاتا ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی حدیث جس میں حضرت انس نے ہاتھ پکڑنے کا کیا ہے، تو حضرت انس سے لے کر آج تک علماء اور محدثین ایک دوسرے کو مصافحہ ملا کر یہ حدیث دیتے ہیں، اور یہ حدیث مسلسل بالاولیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے مسلسل کتابیں ہیں کہ بعض ایسے ایکٹ ہوئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کو الفاظ کے ساتھ ساتھ ایکشن بھی ٹرانسمٹ ہوا ہے۔ چنانچہ حدیث مسلسل بالماء اور حدیث مسلسل بالتمر، حدیث مسلسل بالمصافحہ، یا حدیث اول حدیث سمعتہ، اس طرح کے اولیات مسلسلات کے نام سے ایک کتابوں کا سلسلہ ہے اور ایک اسناد کا سلسلہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک چلا آ رہا ہے، اور آج بھی لوگ اس ٹریڈیشن کو قائم کیے ہوئے ہیں، اور وہ مصافحہ کر کے، کھجور کھلا کے، پانی پلا کر وہ حدیث بیان کرتے ہیں، تاکہ گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک ایک خاص کام کا وہ ہو جائے، یعنی اس کا یعنی تسلسل قائم رہے، اور گویا یہ فعلی حدیث ہوئی۔ قولی حدیث تو ہم روز سنتے رہتے ہیں اور سننے کا موقع بھی ملتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، لیکن کیا کیا تھا وہ حدیث مسلسلات کے نام سے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے اور بھی بہت سے لوگوں کے نام سے مسلسلات آتی ہیں۔ اب آئیے اگلی حدیث دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بالکل ایکسپلیسٹلی جنرل کامنٹ کے بعد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو طبعاً فحش کو تھے، یعنی فاؤل ماؤتھ نہیں تھے، نہ بتکلف فحش بات فرماتے تھے، نہ آپ ایک بات کے کیپیبل تھے کہ آپ کسی کو سخت اور گالم گلوچ والی بات کریں۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گواہی ہے۔ دوسرا یہ کہ نہ بازاروں میں چلا کر باتیں کرتے تھے، یعنی شاؤٹ کرنا یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی۔ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف فرما دیتے تھے، اور اس کا تذکرہ بھی نہ فرماتے تھے۔ یہ گویا 5 خصوصیات ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ طبعاً فاؤل ماؤتھ تھے، بدگوئی کرنے والے، نہ بتکلف بدگوئی کر سکتے تھے، نہ بازاروں میں چلاتے تھے، اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف کر دیتے تھے اگر کوئی کچھ کر دیتا تھا تو۔ کیونکہ دیکھیے کہ غزوہ احد میں کسی نے ایک پتھر پھینکا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک پہ آیا اور آپ کے دانت شہید ہو گئے، تو لوگوں کو اس قدر افسوس ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس پر بد دعا کر دیجئے جس نے یہ پھینکا ہے پتھر۔ تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ احد کے موقع پر، یعنی 13 سال مکے میں اذیتیں سہنے کے بعد بھی مدینے میں غزوہ احد کے موقع پر کفار و مشرکین نے آپ کو زخمی کیا، پھر بھی رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں مانگی بلکہ دعا مانگی۔ یہ ہے برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا۔ اسی طرح آگے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے علاوہ کبھی بھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا ہے مارنے کے لیے، نہ کسی خادم کو، نہ کسی عورت کو، نہ بیوی یا باندی وغیرہ کو، کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فزیکل سزا نہیں دی ہے، کبھی بھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے جس کو ہم لکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنا ٹیمپر لوز کر کے ہاتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، سوائے جہاد کے، کہ جہاد میں تو قتل کرنا یا ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا وہ میدان ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسرے الفاظ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کے ظلم کا بدلہ نہیں لیا، البتہ اللہ تعالیٰ کی حرمتوں میں سے کوئی حرمت اگر کوئی حرام فعل کرے تو اس میں حضور سے زیادہ غصہ کرنے والا نہیں تھا۔ چنانچہ جیسے کبھی کسی نے حدود کے سلسلے میں سفارش کی اور گھر کے آدمیوں نے سفارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا آپ نے بہت سخت ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم لوگ کس طرح اللہ کے معاملے میں سفارش کرتے ہو۔ اس حدیث کے آخر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ آپ کا معمول یہ بھی تھا کہ اگر آپ کو اختیار دیا جاتا ایک مشکل اور آسان کام کے درمیان تو آپ اپنی امت کے خیال سے آسان کام اختیار کرتے تھے، جیسے تراویح کے سلسلے میں تھا۔ تراویح جو ہے آپ کو مختار، آپ اگر پڑھتے تو وہ امت مشکل میں پڑ جاتی کہ وہ فرض قرار دیا جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گنجائش تھی اس کو چھوڑنے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھنے کے بعد تراویح جو ہے وہ ترک فرما دی تاکہ امت کے لیے فرض نہ ہو جائے اور اس کی سنیت قائم رہے۔ تو گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے آسانی چاہتے تھے اور آسانی کے ساتھ آپ وہ بھی کرتے تھے۔ ایک اور معاملہ ایسا ہے کہ ایک شخص آیا جو بہت ہی بدنام اور بد اخلاق مشہور تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آپ کے پاس آیا اور اس نے اجازت چاہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بد اخلاق آدمی یہاں کہاں آ گیا، لیکن جب وہ آیا تو اس کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا اور بہت نرم گوئی کے ساتھ اس کے ساتھ بات چیت کی۔ تو جب وہ چلا گیا، ان کا نام آتا ہے حدیث میں کہ وہ عیینہ لکھا ہوا ہے، تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو کہا کہ بہت ہی بدگو آدمی ہے اور پھر بھی آپ نے اس کے ساتھ بہت ہی نرمی کا معاملہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو اچھے اخلاق کا حکم دیا گیا ہے، اور کسی کی برائی کی وجہ سے اگر لوگ اس سے گھبراتے ہوں تو یہ تو اس کے لیے بہت ہی برا لقب ہے، لیکن میری جو ہے میرا معاملہ اس کے ساتھ اچھا ہی ہوگا۔ میں نے اس کے ساتھ نرم کلامی اس وجہ سے کی کہ اس کو آئندہ کے لیے اللہ کرے کہ اس کے اخلاق درست ہو جائیں اور اس کے اندر اخلاص آ جائے، کیونکہ معروف آدمی تھا جس کو کہتے تھے کہ وہ منافقوں کے ساتھ رہتا تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کیا۔ اسی طرح اگلی حدیث جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات پر ہیں، وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حسین کے بڑے بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بڑے بھائی سے بھی چھوٹے بھائی سے پوچھا، اور اسی طرح حضرت حسین نے بھی اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو اخلاق و عادات ہیں وہ کچھ بتائیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے دونوں صاحبزادگان کو یعنی نواسۂ رسول کو جو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چیری فیس تھے، دائم البشر، یعنی بہت ہی ہمیشہ خندہ پیشانی اور خوش خلقی کے ساتھ رہتے تھے، یعنی چہرے انور پر تبسم اور بشاشت کا اثر نمایاں ہوتا تھا،
آپ نرم مزاج تھے، یعنی کسی بات میں لوگوں سے آپ کی موافقت کی ضرورت ہوتی تو آپ سہولت سے موافق ہو جاتے تھے، یعنی لوگ اگر اپنے ساتھ لگانا چاہتے تھے۔ نہ آپ سخت گو تھے اور نہ سخت دل، نہ آپ زبان سے سخت تھے نہ دل سے سخت تھے، نہ آپ چلا کر بولتے تھے نہ فحش گوئی اور بد کلامی فرماتے، نہ عیب جوئی کرتے اور نہ مبالغے سے تعریف بھی کرتے، یعنی جس کی تعریف کرنا ہوتی تھی تو صحیح طریقے سے تعریف کرتے تھے، نہ زیادہ مذاق کرنے والے نہ بخیل تھے۔ یہ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی جامع قسم کی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے۔ آپ ناپسندیدہ بات سے اعراض فرماتے تھے تو گویا ایسا جیسے اگنور کر دیتے تھے، جیسے سنا ہی نہیں، اور اگر دوسرے کی کوئی خواہش آپ کو پسند نہ آتی تو اس کو مایوس بھی نہ فرماتے تھے اور اس کا وعدہ بھی نہ فرماتے تھے، یعنی بہت ہی شرافت کے ساتھ اس سے معذرت کر دیتے تھے۔ آپ نے تینوں باتوں میں سے اپنے آپ کو بالکل علیحدہ فرما رکھا تھا، یعنی نہ کسی کی بیجا حمایت، نہ بیجا مخالفت اور نہ وعدہ کرنا، جھگڑے اور تکبر سے اور بیکار بات سے آپ ہمیشہ پرہیز کرتے تھے۔ نہ آپ کسی کی مذمت کرتے، نہ کسی کو عیب لگاتے، نہ کسی کے عیب تلاش کرتے۔ آپ جب گفتگو فرماتے تو حاضرین مجلس اس طرح گردن جھکا کر بیٹھتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ یہ گویا ایک تصویر کشی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کی، کہ ذرا بھی حرکت ان میں نہیں ہوتی، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے درمیان کوئی شخص نہ بولتا، جو کچھ کہنا ہوتا حضور کو چپ ہو جانے کے بعد کہتا، آپ کے سامنے کسی کی بات میں نظر نہ کرتے، آپ سے جب کوئی شخص بات کرتا تو اس کو خاموش ہونے تک سب ساکت رہتے، یعنی مجلس میں آداب کا بہت ہی لحاظ تھا۔ جس بات پر سب ہنستے آپ بھی تبسم فرماتے، اور جس بات پر سب لوگ تعجب کرتے تو آپ بھی تعجب میں شریک رہتے، یعنی انسانی کنورسیشن میں۔ یہ نہیں کہ سب سے الگ چپ چاپ بیٹھے رہیں، بلکہ معاشرت اور طرز کلام میں شرکائے مجلس کے شریک حال رہتے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ اجنبی مسافر آدمی کی سخت گفتگو اور بے تمیزی کے سوال پر صبر فرماتے، یعنی اگر گاؤڈی لوگ یعنی بدو لوگ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے تو ان کا صبر فرماتے، آداب کی رعایت نہ کرتے تو اس پر ان کی سزا نہیں کرتے۔ آپ یہ بھی تاکید فرماتے کہ جب کسی کو دیکھو کہ کوئی کسی کو ضرورت ہو تو مجھے میرے پاس لے آؤ تاکہ میں اس کی مدد کروں۔ بہت سارے بدوؤں کے قصے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کے مشہور ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں نے صحابہ نے ان پر سختی کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا کہ نہیں، ان کو ذرا سکھا دو، ان کے ساتھ سختی مت کرو، چونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کیریکٹر تھا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے داماد تھے، گھر کے بھیدی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ انہوں نے اس طرح دیکھا ہے۔ اکثر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے گھر تشریف لاتے، اپنی بیٹی کے گھر، اور یہ سب اخلاق جو ہے انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھا تھا۔ تو نواسان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اخلاق جو ہے وہ بتائے جاتے ہیں۔ ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات میں بہترین ماڈل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات کا کیا کہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ میں اخلاقیات کے اعلیٰ سے اعلیٰ معیار کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خلق حسن کی توفیق فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، سرکار